معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اٹک کی گولائیوں سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس میں جا ٹھہرے۔ دریائے کابل کے کنارے بنا ہوا یہ کنڈ ریسٹ ہاؤس تھا۔ اس کے پھاٹک پر نفاست اور خوبصورتی سے جمائے ہوئے گول گول پتھروں کے تکون تھے۔ عمدہ باغ تھا جس کی روشیں پورے درخت کی گول گول کتلیوں کو زمین میں گاڑ کر بنائی گئی تھیں۔ ان کے درمیان اگی ہوئی گھاس اس کو اور آرٹسٹک بنا رہی تھی۔ اسد نے عمارت کے پیچھے درختوں کے پاس کار کھڑی کی اور وہاں کے چوکیدار کا مطالعہ کیا۔ سروے کیمپ کے ملازمین ان کا سامان لینے آئے ہوئے تھے۔ سامان لے کر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں کابل کے اس پار نیشنل پارک ریسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے، جسے اسد نے ایک ہفتے کے لیے مخصوص کرا لیا تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس دریائے کابل اور دریائے سندھ کے درمیان قطع زمین پر تھا۔ دونوں دریاؤں کے منظر مختلف مگر قابل دید تھے۔ دریائے کابل کی طرف شدید ڈھلائی کے بعد بہتا ہوا تیز دریا اور پانی سے ابری ہوئی نوکیلی چٹانیں تھیں۔ دریائے سندھ کا پانی نسبتاً صاف شفاف و پرسکون تھا۔ دور تک ریت ہی ریت تھی۔ ریت میں کہیں کہیں بڑے بڑے پتھر یا چٹانیں نکلی ہوئی تھیں۔ ریسٹ ہاؤس سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر ان دونوں دریاؤں کی موجیں ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی تھیں۔ نوکر چلے گئے۔ اسد اور صبا چائے اور اس کنارے کا لطف اٹھانے کے لیے یہیں رہ گئے۔ باہر سب چھتری تلے انہوں نے چائے پی، جہاں سے دریا ابھری ہوئی چٹانیں اور اس کے پار وہ قطع زمین بھی نظر آتا تھا جہاں انہیں جانا تھا۔ چائے پی کر اسد نے کہا، یہیں سے سیدھے اس جگہ تک نکل جاتے ہیں جہاں فیری کھڑی ہے۔ سڑک کا راستہ لمبا رہے گا۔ صبا بھی اپنی بھاری کپڑوں میں سڑک پار جاتے ہوئے شرما رہی تھی۔ جب وہ ریسٹ ہاؤس کی حدود سے نکل کر پتلی سی پگ ڈنڈی پر روانہ ہوئے، جس کے دائیں طرف پہاڑ تھا اور بائیں طرف دریا تک زبردست ڈھلان اور کھڈ، اس وقت دریا کے پار درختوں میں بڑا سا چاند جھانک رہا تھا۔ اس پگڈنڈی پر 2 آدمی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے، اس لیے اسد نے صبا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا، اور تب اسے احساس ہوا کہ اس نے نئی نویلی دلہن کو اس راستے لا کر سخت غلطی کی ہے۔ ایک ہاتھ سے سرخ غرارہ سمیٹے وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اس سنسان شام ابھرتے چاند کی روشنی میں سرخ کپڑوں میں لپٹی پہلی رات کی دلہن پیدل چلی جا رہی تھی، جیسے کوئی منزل سے ناآشنا مسافر اپنی نامعلوم سفر پر رواں دواں ہو۔ اسد کی بارات دلہن کی رخصتی کے بعد راولپنڈی سے واپس لاہور لوٹ گئی تھی، اور اسد نے سب کی ضد کے باوجود ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے چپ کے پہلے سے سارا انتظام کر لیا تھا، اور اسی دن سے وہ دونوں ہنی مون کے لیے نکل گئے تھے۔ اوپر نیچے چکر کاٹ کر وہ فیری تک پہنچے۔ فیری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ملح اپنے گھر چلے گئے تھے۔ وہ دونوں دریا کے کنارے کھڑے رہے۔ ڈرائیور اور نوکر ملح کی تلاش میں نزدیک کے گاؤں میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گئے۔ ملح دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ڈرائیور اور پٹھان نوکر میں صلاح ہوئی اور انہوں نے پیشکش کی وہ خود اس فیری کو پار لے جائیں گے۔ یہاں دریا کا بہاؤ بہت تیز ہے، اس لیے PWD کی طرف سے اس فیری کا انتظام ہے۔ دریا کے اس سرے پر اس سرے پر لوہوں کے کھمبوں سے بندھا ہوا تاروں کا ایک بنا ہوا موٹا رسا ہے۔ فیری ایک نسبتاً پتلے تار کے ذریعے اس تار سے بندھی رہتی ہے۔ لوہے کا ایک پہیہ تاروں کے رستے پر پھسلتا ہے، جس سے یہ فیری خود بخود آگے بڑھتی ہے۔ ملح صرف لمبے لمبے بانسوں سے اس کا رخ درست رکھتے ہیں۔ تم فیری کو اچھی طرح قابو میں رکھ بھی سکتے ہو؟ اسد نے پوچھا۔ بالکل، بہت دفعے اس کو اوپر لے جاتا ہے، پٹھان نوکر نے کہا۔ اچھا تو چلو۔ اسد نے صبا کا ہاتھ تھاما اور لکڑی کے تختوں پر چڑھ کر دونوں فیری تک جا پہنچے۔ 2 جہازی قسم کی بھاری بھاری کشتیاں آپس میں ایک چوڑے سے تختے کے ذریعے جڑی ہوئی تھیں، جو ان دونوں کے درمیان میں تھا۔ اس طرح دونوں کشتیاں 4 چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی تھیں۔ تختے کے دونوں طرف لمبائی میں لکڑی کا معمولی سا جنگلہ بنا ہوا تھا اور تختے پر سوکھی گھاس پڑی ہوئی تھی۔ یہاں پر کھڑے ہو کر کسانوں اور مزدوروں کے گدھے اور دوسرے جانور پار اترتے تھے۔ کشتیوں کے آخری نصف حصے پر چھت پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک پر پرہتوں والی ایک چھوٹی سی بینچ تھی، جس پر بمشکل 2 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ وہ دونوں اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ اسد نے صبا کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں جلد از جلد اوپر آتے ہوئے چاند کو دیکھنے لگے۔ دونوں آدمیوں نے بانس سنبھال لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے فیری کنارے سے دور ہو گئی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ وہ دریا کے سینے پر خود کو بہتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دوسرے کنارے کے درخت اور لمبی لمبی گھاس، اودے اور سرخ بادلوں کو پیچھے چھوڑ کر بلند درختوں پر سے آنکھ مچولی کرتا ہوا چاند تھا۔ جذبات کے بہتے ہوئے دھارے تھے۔ وہ ایک نظر خوبصورت منظر کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہو جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ آخر اسد بولا، سب لوگ میرے یہاں آنے کے خلاف تھے، کہتے تھے شادی کی رات دلہن کو غیر جگہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں ان پرانے ڈھکوسلوں پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ ہنسا۔ صبا خاموش تھی۔
میں چاہتا تھا کہ شور ہنگامے اور ہلچل سے دور ہم کسی سکون کی جگہ ہوں جہاں تمہارا دل پسند چاند ہو، میں ہوں اور تم ہو اور کوئی نہ ہو۔ کیوں، اچھا کیا نا میں نے؟ صبا نے صرف گردن کو ہلکی سی جنبش دی، اس سے اس کے کانوں کے بڑے بڑے مگر بہت دیر تک ہلتے رہے، مگر اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا کہ واقعی اس نے اس بات کو پسند کیا ہے مشکل تھا۔ اب تم وہ ریسٹ ہاؤس دیکھنا ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑے بڑے گلاب اور گل داؤدی ہیں، چوکیدار اور مالی نے مل کر اسے ضرور سجایا ہوگا، کھانا اور کافی تیار ہوگی، اور اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، صرف شرارت سے مسکرایا۔ دفتن سکون سے بہتی ہوئی فیری کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسد نے گھبرا کر ملازموں سے پوچھا۔ ایک لمحے خاموشی رہی، پھر پٹھان نوکر مجرمانہ لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں ہے صاحب۔ پھر دونوں سٹر پٹر کرتے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور جلد ہی اسد اور صبا کو معلوم ہو گیا کہ فیری بیچ دریا میں کھڑی ہے۔ کیا ہوا، بتاتے کیوں نہیں؟ اسد نے قدرے بگڑ کر پوچھا۔ پتہ نہیں جی، فیری آگے نہیں چل رہی، ڈرائیور نے کہا۔ پھنسا دی ہوگی تم لوگوں نے؟ نہیں جی، پھنسا تو نہیں، شاید کوئی چیز ٹوٹ گیا، پٹھان نوکر نے کہا۔ ٹوٹ گیا؟ تم اناڑی لوگ، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ تمہارے بس کا نہیں۔ وہ لپک کر گیا اور دیر تک ان پر برستا رہا۔ جوں جوں اس کو واقعے کی سنجیدگی اور سنگینی کا احساس ہوتا، اس کا غصہ بڑھتا جاتا۔ جلد ہی وہ آپس سے باہر ہو گیا۔ صبا دور بیٹھی کانپ رہی تھی، وہ اسد کو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ کس حالت میں ہوگا۔ ڈرائیور خاموش بت بنا کھڑا تھا، لیکن پٹھان نوکر بغیر کوئی اثر لیے بڑے مطمئن لہجے میں کہہ رہا تھا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ٹوٹتا رہتا ہے، پرانا چیز ہے، گھس گھس جاتا ہے، کوئی دیکھ بھال کرتا نہیں ہے۔ خاموش، بکواس بند کرو، وہ گرجا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولا، ذرا زور لگا کر دیکھو، شاید آگے چلے۔ تینوں مرد مل کر بہت دیر تک فیری کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ مٹھس بیل کی طرح اپنی جگہ جمی رہی۔ تیز دھارے کے عین درمیان پہاڑ اور ہوا کے زور سے اتنی بھاری ہونے کے باوجود وہ ہل رہی تھی۔ چاند اور اوپر آ کر دریا میں اپنا عکس دیکھنے کو بےتاب نظر آتا تھا۔ اسد غصے اور بیچارگی میں کھول رہا تھا، اور دونوں ملازم خود کو بے قصور ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ایسے میں خاموش بیٹھی صبا کے سامنے پہلے اپنی ماں کا چہرہ ابھرا، پھر یکے بعد دیگرے چھوٹے بہن بھائی نظر آنے لگے۔ شادی کے ان پچھلے دنوں میں جانے کتنی بار بیٹھے بیٹھے یہ چہرے اس کے ذہن میں آ کر جھانکنے لگتے، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی۔ ابھی ابھی ان آنسوؤں میں بہت عرصے کی بھولی بس سے ایک تصویر ابھری۔ یہ شاہدہ باجی تھی، ہنس مکھ اور شریر سی باجی۔ اپنے بہن بھائیوں کے بعد اس نے سب سے زیادہ انہی کو چاہا تھا۔ بچپن سے وہ اس کا آئیڈیل بن گئی تھی، اور یہ شاہدہ باجی ہی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسے موت، دائمی جدائی کا مطلب سمجھایا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے شادی کے نام پر چھیڑا کرتی تھیں، اور اتنی چھوٹی ہونے پر بھی وہ بیاہ کے نام پر بل کھایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ کیا سمجھتی تھی ان باتوں کو، مگر آج جب اس کا بیاہ ہوا تو اس کی ماں اور بہن بھائی اور شاہدہ باجی سب منزلیں دور جا چکے تھے۔ وہ اپنے دولہا کے ساتھ پانی کے سینے پر تنہا سرخ کپڑوں کی گٹھڑی بنی خاموش بیٹھی اس چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے بچپن میں بھی اتنا ہی بڑا تھا اور اتنا ہی چمکدار تھا۔ دفتن کسی کے زور سے پکارنے کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ دونوں ملازم باری باری کسی کو پکار رہے تھے، ان کی پکار پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی۔ خاصی دیر بعد کنارے پر کسی کا جواب آیا، یہاں سے چیخ چیخ کر سارا ماجرا انہیں سنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم آتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک کشتی دور ریسٹ ہاؤس کے پاس لے جا کر انہوں نے دریا میں ڈالی۔ پانی کا بہاؤ آج اتنا تیز تھا کہ جہاں سے فیری چلتی تھی وہاں سے اگر وہ لوگ کشتی لے کر چلتے تو وہ میلوں آگے جا کر دوسرے کنارے پر لگتی۔ کچھ ہی دور آ کر وہ واپس لوٹ گئے اور انہیں مطلع کیا کہ اس وقت دریا کا دھارا بہت تیز ہے، ورسک ڈیم والوں نے پانی چھوڑ رکھا ہے، اس صورت میں چھوٹی کشتیاں کسی صورت فیری تک نہیں پہنچ سکتی، نہ فیری کو کھینچ کر پار لگایا جا سکتا ہے، نہ اس وقت وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، انہیں صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس خبر نے اسد کے ہوش و حواس پر بجلی گرا دی۔ اس پر بس نہیں، ملح نے اطلاع دی کہ ایک طرف سے فیری کا تلا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے جہاں سے پانی اندر آتا ہے، اس پانی کو خارج کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک ٹین فیری میں پڑا ہوا ہے، مگر جب اس ٹین کی تلاش کی گئی تو وہ کہیں بھی نہ تھا، شاید کوئی ضرورت مند اسے بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ پانی خارج کرنے کے لیے صرف ان کے چلو ہی تھے۔ ملازموں پر خوب برس کر بھناتا ہوا وہ صبا کے پاس آیا اور منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آخر صبا نے پوچھا۔ وہ صورتحال سے بہت حد تک لا علم تھی۔ کہتے ہیں رات کو یہیں رہنا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا یہاں کو رات کیسے رہ سکتے ہیں، نہ گرم کپڑے ہیں، نہ کھانا، نہ پانی۔ مجھے تو بھوک نہیں ہے، اسد کو غم و غصے سے نڈال دیکھ کر ڈھارس دینے کے لیے وہ بولی۔ اسد نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ملازم جنگلے کے ابھرے ہوئے ڈنڈے پکڑے خاموش کھڑے تھے۔ چاند کچھ اور اوپر آ گیا تھا اور ان کی فیری اس خوبصورت پس منظر میں کسی آرٹسٹ کی بنائی ہوئی تصویر سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سرخ ملائم اسٹول اچھی طرح لپیٹا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شاید اس چھت کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ہو، اس نے کہا۔ اسد بھی اٹھ کھڑا ہوا، دونوں نیچے جھانکنے لگے۔ یہاں ایک ایک فٹ کے فاصلے پر موٹے موٹے شہتیر لگے ہوئے تھے، جن کے درمیان گھاس پھوس اور بارش کا میلا پانی بھرا ہوا تھا۔
یہ غالباً سامان رکھنے کی جگہ تھی، چھت کے نیچے بھی یہ شتیر تھے، مگر کشتی کی اٹھی ہوئی اور نوکدار شکل کی وجہ سے یہاں بیٹھنا ممکن تو تھا، آرام دہ کسی طرح نہیں تھا۔ یہاں بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے؟ دل چاہتا ہے پانی میں چھلانگ لگا دو۔ مجھے یہاں چھوڑ کر، صبا نے اتنی نرمی اور شیرینی سے کہا کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنا افسوس ہے، کاش میں تمہیں یہاں نہ لاتا۔ بتاؤ اب کیا ہوگا؟ رات بھر بھوکے پیاسے سردی میں یہاں کیسے رہو گی؟ مگر جب اور کچھ نہیں ہو سکا تو رہنا ہی ہوگا، یہ بینچ تو نیچے ڈالنی ممکن نہیں، پھر شتیروں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ صبا نے دھیرے سے کہا، یہی کرنا ہوگا۔ اسد نے ٹھنڈا سانس بھرا، میں ذرا نوکروں کو دیکھوں۔ اس نے جا کر دیکھا، فیری کے دوسرے حصے کے ایک حصے میں ٹخنوں تک پانی بھر چکا تھا۔ دونوں ملازم اپنی اپنی عقل کے مطابق پانی کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اسد نے گھوم پھر کر فیری کے چاروں حصوں کو بغور دیکھا۔ ایک جگہ پرانا سا ایک گڑھا پڑا تھا۔ اسد نے ڈرائیور کو آواز دی، اسے توڑ ڈالو اور اس سے پانی نکالو۔ دیکھو چوکس رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ سو جاؤ اور سب دریا کی تہہ میں پہنچ جائیں۔ ایک ایسے ہو سکتا ہے، پٹھان نوکر دور سے بولا، رات بھر اکیلا بیٹھے گا اور پانی نکالے گا۔ دوسرے کنارے پر ان کے اب تک نہ پہنچنے پر پریشان ہو کر مالی اور چوکیدار لالٹینیں لے کر آ گئے تھے۔ انہیں صورتحال بتائی گئی اور صبح سویرے آنے کا کہہ کر دوبارہ بھیج دیا۔ اب اسد واپس آ گیا، پہلے خود اندر کودا، پھر صبا کو بھی اندر اتار لیا اور دونوں نیچے چھت کے ٹیڑھے شتیروں پر یوں چپ چاپ بیٹھ گئے جیسے کسی کو قتل کر کے فرار ہو رہے ہوں۔ شریر چاند اب جھانک کر ان دونوں کو دیکھنے کی کوشش میں مصروف نظر آتا تھا۔ دریا ان کے نیچے شائیں شائیں کر رہا تھا۔ جوں جوں رات بڑھ رہی تھی اس کے زور اور شور میں اضافہ ہو رہا تھا اور فیری کے جھٹکے تیز ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہے، ایک مرتبہ پھر اسد نے کہا۔ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اور پھر زندگی میں ایسے حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، صبا نے کہا۔ اچھا آؤ یہاں لیٹ جاؤ۔ اس نے صبا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور وہ اپنے جسم کو بیلنس کرتی شتیر پر لمبی لمبی لیٹ گئی۔ اسد نے اپنی جیب تھپ تھپائی، سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر پا کر وہ اتنا خوش ہوا جیسے کسی کو مفلسی کے آخری حد پر پہنچ کر کوئی ہیرا مل جائے۔ سگریٹ سلکا کر وہ آہستہ آہستہ کش لگانے لگا، پھر وہ صبا کے اوپر پیار سے جھک گیا اور بولا، سیبی تم تھوڑی دیر سو جاؤ، اس طرح نیند آ جائے گی۔ میں اسی آواز میں سو نہیں سکتی، دیکھو تو کتنا شور ہے، دل دہلا جا رہا ہے، اور یہ جھٹکے معلوم ہوتا ہے بس اب فیری تار سے الگ ہونے ہی والی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، صبح ہوگی اور لوگ آ جائیں گے اور فیری کو رسے سے باندھ کر کنارے تک کھینچ لیں گے، پھر ہم ہوں گے اور ہمارا ریسٹ ہاؤس، گرم گرم بستر اور گرم گرم چائے۔ صبا ہنسی، گرم بستر اور گرم چائے کا تصور کتنا پیارا لگ رہا ہے اس وقت، معلوم ہوتا ہے جیسے ساری عمر کبھی یہ دونوں چیزیں ہمیں نصیب ہی نہ ہوئی ہوں۔ واقعی بالکل یوں ہی لگ رہا ہے، اسد بولا۔ مجھے ان غریبوں کا خیال آتا ہے جنہیں واقعی اس قسم کی آزائشیں کبھی میسر نہیں آتی، انہیں کیسا لگتا ہوگا۔ آرام اور آسائشوں کی کمی وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ اس کا مزہ چکھا ہے، دوسرے صحیح طور پر اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ صبا خاموش ہو گئی، اس نے آنکھیں موند لیں۔ یہ سگریٹ جو میری جیب میں چلے آئے، انہوں نے مجھے بڑی ڈھارس دی۔ اس کا جلتا ہوا کنارہ گرمی کا احساس دے رہا ہے اور اس کا کش آسودگی کا۔ تم پیو گی؟ جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور تم کش لیتے ہو تو بند آنکھوں میں اس کا عکس شعلے کی طرح گونج جاتا ہے جیسے بجلی چمکی ہو۔ شکر ہے سیبی کہ اس وقت بجلی نہیں چمک رہی، مطلع صاف ہے، اگر بارش ہو رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سارا پانی اندر آتا اور ہم بھیگ جاتے، صبا نے کہا، اور ساری رات بھیگنے کا کوئی نہ کوئی اثر بھی ضرور ہوتا۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو ساری عمر معاف نہ کرتا۔ ایسی باتیں نہ کرو اسد، بارش ہوتی تو بھی ہم جھیل لیتے، انسان کٹھن سے کٹھن مشکلات سہ سکتا ہے۔ سیبی میں سمجھتا تھا تم بہت جذباتی اور کمزور دل کی ہو، مگر تم تو بہت بہادر ہو، جب وقت پڑتا ہے تو میں بہادر بن جاتی ہوں، صبا نے اداسی سے کہا۔ سنا ہے تم نے زندگی میں بہت بڑے بڑے حادثے دیکھے ہیں، بہت بڑے، صبا نے آہستہ سے کہا۔ اچھا مجھے اپنی پچھلی زندگی کے واقعات سناؤ، اسی طرح کچھ وقت کٹے۔ کیا سناؤں؟ پورے حالات، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کے حالات۔ مگر مجھے تو اپنی پیدائش یاد نہیں، اسد ہنس پڑا۔ میرا مطلب ہے جب سے تمہیں یاد ہیں تب سے۔ تمہاری یادداشت میں تمہاری زندگی کا سب سے پہلا واقعہ کون سا ہے؟ ٹھہرو سوچ لوں، صبا آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی۔ جب صبا زندگی کا سب سے پہلا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تو کئی یادیں اس طرح گڑمڑ ہو گئیں کہ پہلے اور بعد کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ذہن میں یادیں تو رہ جاتی ہیں مگر ان کے ساتھ کیلنڈر چپکا نہیں رہ جاتا ہے۔ بچپن کی بعض باتیں ذہن کے گودے میں یوں دھنس جاتی ہیں کہ نکالے نہیں نکلتی۔ وہ پرانی باتیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے کل بیتی ہوں، اور یوں سینکڑوں ہزاروں واقعات حافظے سے لڑک کر خاموشی کی نہ جانے کون سی بھول بھلائیوں میں گر جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی کی سب سے پہلی یاد پکڑنے کی کوشش کرتی تو اسے شہرۂ آفاق فلم پکار کی نئی کاپی کا وہ سین یاد آ جاتا جس میں شیلا جھولے پر بیٹھی گا رہی ہے، گیت سنو وہ گیت سیاں۔ لمبے منہ اور چپکے بالوں والی واہیات سی شیلا اسے اتنی خوبصورت لگی تھی کہ حد نہیں۔ یہ اس کا پہلا پکچر تھا۔ پکچر کیا تھا؟ مداری کا تماشا تھا،
کہ ایک سے ایک نئی اور دلچسپ چیز نکلتی ہی چلی آتی تھی۔ یہ یاد اتنی اہم کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ جو دوسری یاد اس پہلی یاد کے ساتھ گڑبڑ ہوئی تھی وہ بھی پکچر سے متعلق کر دی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو آدھی رات کو گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی اور وہ اپنی اماں ابا کے کمرے کے بجائے جس میں یہ لمبی قطار پلنگوں کی تھی اوپر کوٹھے پر خالہ جانو کے کمرے میں رہتی۔ یہ اس کے نانا کا بڑا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ جب اس نے امی کے پاس جانے کی ضد کی تو ایک خالہ بولیں، ہوش ہوش، یہاں تو ابھی پکچر دکھایا جائے گا، اس لیے تو ہم لائے ہیں تمہیں۔ دروازہ کھلتا رہا، بند ہوتا رہا، کوئی آتا رہا، کوئی جاتا رہا، وہ پکچر کے انتظار میں جاگتی رہی۔ جب انتظار کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو وہ پوچھ بیٹھتی، خالہ جان کب ہوگا؟ لو بس ابھی۔ وہ سب ماں باجی کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے لگتی تو وہ سمجھ جاتی کہ پکچر وکچر کچھ نہیں ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ یہ خالہ جانے اور باجی اس درجے کی مکار تھیں کہ حد نہیں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور آنے جانے میں ہر وقت یہ بچوں کو جل دیتی رہتی تھی۔ جب پچھلی دفعہ یہ سب پکچر گئیں تو سب بچوں کو دودھیال بھیج دیا۔ جب نینی تال کا پروگرام بنا تو ہم بچوں کو پکچر کا لالچ دیا، واپس جو آئے تو سب کی سب غائب۔ اب لے کے تینوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور تکیے کے نیچے سے نیلے رنگ کے کاغذ کے ڈھیر سارے پرزے نکالے گئے اور انہیں جوڑ جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ جب نانی، بڑی ممانی یا پھپھی میں سے کوئی آواز دیتا تو جھٹ یہ پرزے پھر تکیے کے نیچے چلے جاتے اور ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے پھر از سر نو جوڑے جانے لگتے۔ اس کھیل کو دیکھتے دیکھتے وہ نہ جانے کب سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو کمرہ خالی تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ کوٹھے پر سے اتر کر نیچے سیدھی اپنی کمرے میں پہنچی۔ امی سینے تک چادر ڈھانپے سیدھی سپاٹ سو رہی تھیں۔ ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور ان کے پاس ہی دائیں پہلو ایک سیاہ فام بندر کا کھانکڑا ایسا بچہ مٹھیاں بھینچے سو رہا تھا۔ خالہ جان کھڑی الماری میں کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ یہ کون ہے خالہ جان؟ اس نے پوچھا۔ وہی رات کی پکچر والا۔ وہ باجی کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ باجی بھی ہنسنے لگی، یعنی کہ بالکل ہی احمق بنا کر رکھ دیا تھا ان لوگوں نے۔ کوئی بات ڈھنگ کی بتاتی ہی نہیں تھی۔ وہ غصے میں بستر پر اونٹ گئی۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرو۔ باجی نے مزے سے اس کے بڑے بڑے جھونٹے پکڑ کر اٹھا دیا۔ اس کے لمبے لمبے بال ذرا تر اسی کام آتے تھے۔ وہ 4 دفعہ منجن لگی انگلیاں دانتوں پر پھیر 2-3 چھپاکے مار سارا میل تولیے سے صاف کر باورچی خانے میں پیڑھی پر جا بیٹھی۔ منجلی ممانی کا بیٹا چھکو یہ لمبے لمبے آنسو بہا رہا تھا۔ اوں اوں ایک ہی سر میں نکلنے والی یہ آواز باورچی خانے میں یوں رس بس گئی تھی جیسے پاس کی اپلوں کی کوٹری سے آنے والی جھینگروں کی آواز ہو۔ ارے تو میں کہاں سے لاؤں تیرا قدہ، نہیں ملتا تو؟ ممانی کو غصہ آ چلا تھا۔ دفتن وہ لہجہ بدل کر بولی، لے اس چینی کے پیالے میں پی لے، دیکھ کیسا اچھا میرا منا۔ اوں 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 میرا قدہ۔ اچھا ٹھہر تو جا، ابھی جلتی لکڑی سے تیری ٹانگ توڑتی ہوں۔ ڈھینگ کا ڈھینگ ہو گیا اور ضد کرتا ہے ننھے بچے کی طرح۔ اس کو تو دیکھ، تجھ سے چھوٹی ہے، کیسے خود تیار ہو کے آتی ہے روز، چپ چاپ ناشتہ کر کے چلی جاتی ہے، نہ اسے بھرا قدہ چائے چاہیے نہ کچھ۔ بول پیتا ہے پیالے میں کہ نہیں؟ نہیں، اوں اوں۔ اب کے ممانی واقعی جلتی لکڑی لے کر اٹھی ہی تھی کہ خالہ جان تانبے کا یہ بڑا سا کٹورا لے کر آ گئیں۔ یہ مل گیا اس کا قدہ، آپا کے کمرے میں رات کو کسی کام سے چلا گیا۔ ممانی نے انگاروں پر لوٹتی پتیلی میں سے دوپٹے کی چٹکی پکڑ کر چائے اوندھائی اور بھرا قدہ دوسری پیڑھی کے آگے سرکا کر اس کی خالی پلیٹ میں پراٹھا ڈال کر اس کے پاس رکھ دیا۔ چھکو ایک دم پیڑھی پر بیٹھ کر یوں بڑے بڑے لقمے مارنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ممانی جان یہ اتنا کھاتے ہیں چھکو، پھر اتنے دبلے کیوں ہیں؟ وہ بول اٹھی۔ نہ بیٹی، کسی کے کھانے کو یوں نہیں ٹوکتے، رو رو کر جو کھاتا ہے اس لیے ان کو نہیں لگتا۔ تو اور لے گی پراٹھا؟ نہیں۔ وہ سلیپر سمیٹ وہاں سے بھاگی اور گھر کے 20-22 آدمیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ اب جو اس زمانے کی باتیں سوچتی ہے تو اس بھرے پورے گھر میں اس کو اپنا وجود کہیں یاد نہیں آتا۔ اسے بہت سی باتیں یاد آتی ہیں۔ امی کا پلنگ، سامنے انگور چڑی بیل کے سائے میں ڈال دیا جاتا، دوپہر کو وہ گرم پانی منگا کر اس سیاہ فام بندر کے کھانکڑ کا منہ دھلاتی، بند مٹھیاں زبردستی کھول کھول کر ہاتھ دھلاتی، پتلی پتلی لال اور کالی ٹانگیں دھلاتی، کپڑے پہناتی، پوترا لپیٹتی، سرما لگاتی، سرمے کا ٹیکا لگاتی اور اپنے پاس لٹا لیتی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے منجن مانجھ کر کیاریوں میں تھوکتی، وہیں پلنگ کی ادوائن بھگو بھگو کر صابن سے ہاتھ منہ دھوتی، وہیں کسی سے تولیہ منگا کر منہ پونچھتی، وہیں ان کے کھانے کے لیے عجیب و غریب خوشبوؤں اور بدبوؤں سے بسے ہوئے کھانے آتے، غرض کے سارا دن وہ لیٹی رہتی اور ان کے تمام کام بستر پر ہی ہوتے۔ باجی، خالہ جانو، فمن آپا اور پڑوس کے رشتہ دار عورتیں میں گھری ہنسا کرتی، چھوٹے بھائی بہن کبھی صحن میں کبھی چھت پر بڑوں کی ڈانٹ پھٹکاریں کھاتے پھرتے، لیکن اس کو یاد نہیں کہ اس سارے عرصے میں وہ کیا کرتی رہتی۔
پتہ نہیں اس زمانے میں وہ وہاں تھی یا نہیں، ہوگی تو ضرور، ورنہ یہ یادوں کے خزانے کہاں سے جمع ہو جاتے۔ اسے کچھ دھندلا سا یاد ہے کہ جب امی یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تھیں تو شاید وہ آس پاس ہی کہیں منڈلا رہی ہوتی تھیں، اور باجی جب لڑکیوں میں گھری ہنس رہی ہوتی تھیں اور ساتھ ہی ایک لڑکی کے بالوں میں بڑی بے خیالی میں کنگھی کر رہی ہوتی تھیں تو شاید یہ لڑکی وہ خود ہی تھی۔ اس کو جھونٹے کھسٹوانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ہر جھونکے کے ساتھ جب اس کا سر شمال سے جنوب میں جھونک کھا جاتا تو اسے کچھ محسوس نہ ہوتا۔ ہاں، خالہ جانو میں سے کوئی پکار اٹھتا، ارے کیسے بال کھسوٹ رہی ہے غریب کے، منہ لال ہو گیا، لا مجھے دے، تو باجی کنگھی انہیں دے، پھر آنکھوں کے ڈیلے جلدی جلدی گھما کر باتوں میں لگ جاتی۔ تو اسے یہ شبہ تھا کہ وہ اس بڑے سے گھر میں پورے وقت کہیں نہ کہیں رہتی ضرور تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نانی اماں سے لے کر اس بندر کے کھانکھڑ کے درمیان اس کا نوٹس صرف اتنا لیا جاتا جتنا پنجرے میں بند میاں مٹھو کا۔ وہ تو پھر بھی ٹیں ٹیں کر کے مٹھو میاں کو روٹی دو، ہر آئے گئے کو سلام کر کے، اور کبھی کبھی غصے میں پنجرے کی تیلیاں کھسوٹ کر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لیتے، مگر یہاں اتنی بھی توفیق نہ ہوتی۔ بس چپ چاپ زمین پر رینگنے والی چیونٹی کی طرح وہ سب کو دیکھتی تھی، اس کو شاید کوئی بھی نہ دیکھتا تھا۔ اس کی دوسری اہم یاد چھوٹے ماموں کی شادی تھی۔ یہ یاد نہیں کہ پہلے واقعے کے کتنے دن بعد کا ذکر ہے، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ اس گھر میں اس بلا کے آدمیوں کا طوفان ٹوٹا تھا کہ پہلے کے 20-22 آدمی اس میں یوں گم ہو گئے تھے جیسے بعد میں پیدا ہونے والے بہن بھائیوں میں بیچارے پہلے پیدا ہونے والوں کا وجود۔ چھوٹے ماموں کی 4 بہنیں ماں اپنے بچوں کے آ پہنچی تھی۔ ہر ایک کے بچوں کی تعداد 8 سے 12 کے درمیان تھی۔ بڑے ماموں ماں اپنے 5 شاندار سپوتوں اور ان کی ایک کومل سی بہن کے، جو ان 5 پلے ہوئے بھائیوں میں اور بھی کومل اور زرد نظر آتی تھیں مگر حقیر رہیں، کیونکہ ماں باپ اور سب بھائی اپنی آنکھوں پر بٹھائے پھرتے۔ منجلے ماموں تو خیر ہمیشہ سے اسی گھر میں رہتے تھے، منجلی ممانی ہمیشہ سے باورچی خانے کی انچارج تھیں۔ فمن آپا ہمیشہ سے ان کمروں دلانوں میں نانی اماں کے حسب ہدایت سہج اور صفائی سے برش پھیرتی آئی تھیں۔ لمبی پتلی ٹانگوں والے نجو اور چھکو ہمیشہ سے اس مکان میں ضد کرتے اور پٹتے آئے تھے۔ یہ تو وہ تھے جنہیں وہ بھی خوب اچھی طرح جانتی تھی، لیکن بہت سی تعداد میں وہ خاندان بھی آئے تھے جن کو وہ نہ جانتی تھی، نانا کی بہنیں اور ان کی اولاد۔ یہ لوگ کسی بڑے شہر میں رہتے تھے اور اس قدر لچھے دار باتیں کرتے تھے کہ سارے خاندان کو انگلیوں پر نچاتے تھے۔ پیچھے سب نام دھرتے تھے مگر ان کے سامنے کسی کی دال نہ گلتی تھی۔ مجال کیا کہ جو یہ کہہ دیں وہ نہ ہو پائے۔ اس کنبے کی عورتوں کے چنے ہوئے دوپٹے اور جناب ان کے فرش پر جھاڑو دیتے غرارے، ان کی قمیضوں کی تراش، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا ٹھسا، ان کے نخرے، ایک ایک چیز مارز بحث میں آتی، اور وہ تھیں کہ اس بھرے پورے گھر کے آسمان پر بادلوں کی طرح چھائی جاتی تھیں۔ جب چاہتی تھیں برستی تھیں، جب چاہتی تھیں کھل جاتی تھیں۔ کبھی ذرا سی بات ناگوار گزرتی تو سارا خاندان ایسا دھواں دار ہو جاتا کہ پورے گھر پر گھٹا ٹوپ ہو جاتی۔ جب شکوے شکایات ختم ہوتے تو مطلع صاف ہو کر نیلا آسمان چمک اٹھتا اور وہ شادی کی باتوں میں یوں دلچسپی لیتی جیسے سب کچھ وہی ہوں۔ اللہ اللہ کیا سما تھا! اوپر سے نیچے تک مکان اٹا اٹ بھرا تھا۔ لمبے سے ایک کمرے میں جہاں ساری بڑی لڑکیاں سوتی تھیں، اس جیسی فالتو لڑکیوں کو بھی پھینک دیا گیا تھا، جو نہ کسی کام دھندے کی تھیں، نہ ماؤں کے کلیجوں سے لگ کر سونے کے قابل تھیں اور نہ عشق لڑانے کے قابل۔ ظاہر ہے کہ فی الحال وہ قطعی بے مصرف اور نوٹس لینے کے ناقابل تھیں۔ یوں اس کی عمر کی کنبے میں کوئی لڑکی نہ تھی جو 2-4 سال بڑی تھی۔ وہ اسے منہ نہ لگاتی تھیں۔ ہم عمر لڑکے تھے جو اسے چڑھانے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ وہ سب کو چپ چاپ دیکھا کرتی تھی۔ خالہ جان اور ان کی ساری سہیلیاں بھر بھر تشتریاں کھیر اور پھل اندر کی کوٹھڑیاں میں اڑاتی۔ کوٹھے پر 5 ماموزاد بھائی رسیوں سے دونے باندھ باندھ کر ربڑی اور کباب منگواتے اور اکیلے اکیلے کھاتے۔ شادی کے دن کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ شاہدہ باجی گھبرائی گھبرائی پھر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری اور بلاؤز نکال کر رکھا اور جھٹ کوئی بلاؤز لے اڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ عاجز آ گئیں۔ ایک ایک سے پوچھتی پھرتی تھیں۔ سارے گھر میں بات پھیل گئی۔ وہ نہ جانے کس کی کیا چیز لینے جو چھوٹے کوٹھے پر گئی تو دیکھا فرشو بھیا دھم دھم گینڈے ایسے چنو میاں کو پیٹ رہے ہیں۔ گریبان پکڑ کر وہ انہیں زینے تک لائے۔ پھینک دوں نیچے، وہ غرائے۔ نہیں واسطہ خدا کا۔ چنو میاں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھنڈی ہلائی۔ دیکھا تو شاہدہ باجی کا بلاؤز۔ فرشو بھیا نے بلاؤز لے کر چنو میاں کو دیوار پر ایسا دھکا دیا کہ ان کا سر تربوز کی طرح دھپ سے بول گیا۔ بلاؤز لیے وہ اندر کمرے میں گئے اور بڑے روب سے بولے، فمن اس پر استری کر کے شاہدہ کو دے آؤ۔ اور پھر کندھے اچکائے، ناک پھلاتے یوں غسل خانے میں گھس گئے جیسے کوئی بڑا بھاری میچ جیت کر آئے ہوں۔ فمن باجی جو پہلے 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن کے پاجامے میں کمر بند ڈال رہی تھیں، اسے جوں کا توں چھوڑ استری گرم کرنے چلی گئیں۔ مار پنکھا جھل جھل کے انہوں نے استری دہکائی اور بڑا پتا مار کے بلاؤز پر استری کی
تھوڑی دیر میں شاہدہ باجی اپنا استری شدہ بلاؤز اور جھلملاتی ساری پہنے خوب مٹکتی پھر رہی تھیں، اور جب وہ فراق پہننے لگی تو وہ بھی غائب۔ اس کا ارادہ ہوا کہ جا کر فرشو بھیا سے کہے کہ دیکھا چھکو اس پر چڑھا بیٹھا مزے سے اپنے جوتے کے تسمے باندھ رہا تھا۔ ہٹو ارے ہٹو، وہ فراق پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ بڑی مشکل سے فراق نکلی تو مانو گھڑے میں سے نکالی ہو۔ ایک طرف سے جوتا صاف کیا ہوا بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ منہ بسورنے لگی۔ لاؤ لاؤ، دیر ہو رہی ہے، بچوں کے کپڑے کون دیکھتا ہے۔ باجی نے بغیر بٹن کھولے فراق اس کے سر پر سے کھینچ کھینچ کر گلے میں اتار دی۔ آخر کو اس کی مدد بھی فرشو بھیا ہی کریں گے۔ وہ پھر چھوٹے کوٹھے تک جا پہنچی۔ فرشو بھیا نفیس سا سوٹ پہنے، آئینہ دروازے میں کہیں پھنسائے، ٹانگیں چوڑی کیے ٹائی باندھ رہے تھے۔ فرشو بھیا، وہ پاس جا کر منمنائی۔ کہو۔ وہ لمبا سراپا لے کر اس پر جھک گئے، جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ کوئی بہت اہم بات کہنے وہ آئی ہے۔ اس نے اپنی پوری داستان دقت سے انہیں سنا دی۔ اسے یقین تھا کہ جب گینڈے ایسے چنو میاں کو فرشو بھیا نے ہلا کر رکھ دیا تو چھکو کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، مگر وہ بڑے زور سے ہنس پڑے اور بولے، نہیں، یہ فراق تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، کہیں سے بھی خراب نہیں ہوئی، کیوں مکو؟ بالکل، دوسرے بھائی نے بغیر دیکھے کہا۔ بالکل گڑیا ہے۔ فرشو بھیا نے لے کے اس کے بالوں میں تیل کی مالش سی کی، لمحہ بھر میں باجی کی محنت اور اس کے صبر پر پانی پھیر دیا۔ نیچے آئی تو باجی نے ڈانٹا، پھر بال خراب کر لیے چڑیل، ادھر آ۔ یوں ہی ہاتھ سے دو ایک بال ادھر ادھر کر کے پھر اسے بھگا دیا اور وہ سینکڑوں آدمیوں کے مجمع میں پھر کھو گئی۔ وہ اس قدر بھیڑ میں کس طرح گئی اور ممانی کو بیاہ کر لائی، اسے حیرت ہوتی ہے۔ بس وہ تو ایسے گئی اور آئی جیسے موٹر یا ٹانگے کے کسی حصے سے چمٹی ہوئی چونٹی بارات میں جا کر واپس آ گئی ہو۔ تو اور کیا، بچوں کے ساتھ بیاہ شادی میں یہی ہوتا ہے، کون انہیں دیکھے بھالے۔ اس کی امی نے کسی موقع پر کہا تھا، اصل میں سارے بڑوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ خود ہی بھیڑ بھڑ کے لوٹ آئیں گے، کون فکر کرتا پھرے۔ اب کے گھر لوٹے تو امی تہیا کر چکی تھیں کہ اسے اسکول میں داخل کروا دیں گی۔ اسکول کے نام سے ہی اس کے دل میں گدگدیاں ہونے لگتیں۔ دادا میاں سے پڑھنا تو اسے قطعی پسند نہ تھا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ایک صبح سے جو کھرے پلنگوں پر بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیا مجال کہ دوپہر کے کھانے سے پہلے چھٹی مل جائے، اور ابھی شام کو کھیلنے کا وقت ہوا کہ چل پڑھنے بیٹھ، کہ جان کا وہ الفاظ سنائی دے گئے۔ اس سارے وقت میں پڑھنا ہی ہوتا تو بھی صبر تھا، مگر وہ تو بمشکل ایک سطر دیتے اور کہہ دیتے، سارا پچھلا یاد کر اور سبق یاد کر 50 دفعہ، ابھی آ کر سنوں گا، اور وہ بلا وجہ 1000ویں دفعہ انگلیاں پتھر کی سل پر یوں رگڑ کر جیسے چھری تیز کر رہے ہوں ہاتھ دھونے بیٹھ جاتے۔ ہاتھ دھونے، کلی کرنے، پان کھانے اور پھر منہ صاف کرنے میں ان کو گھنٹہ بھر سے زیادہ لگتا، اور یہاں بڑے بھائی سے لے کر وہ اور چھوٹی بہنیں سب شرارت کر رہی ہیں، قاعدے الٹے سیدھے پڑے ہیں اور مرغیوں کو دانہ ڈالا جا رہا ہے۔ دادا میاں کہیں آس پاس سے گزرے تو للکارے، کسی ایک کی آواز انہیں آ رہی، کھال ادھیڑ دوں گا آ کر۔ سب جلدی جلدی قاعدے اور سپارے کھولنے اور ایک ساتھ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتے۔ دادا میاں جو دور ہوتے جاتے، آواز بھی بتدریج آہستہ ہو کر بالکل ڈوب جاتی، اور پھر وہی باتیں اور کھیل، یوں بمشکل یہ پڑھائی کا وقت کٹتا۔ 50 دفعہ چھوڑ شاید ہی کوئی سبق 10-15 دفعہ سے زیادہ دہراتا ہو۔ اکثر شام کو دادا میاں پچھلا سبق سننے کے لیے اٹھا رکھتے اور سبق سننے کے بعد چھٹی دے دیتے، لیکن اس وقت تک سورج ڈوب چکا ہوتا۔ دیکھتے دیکھتے رات ہو جاتی۔ ان دنوں رات بھی شاید اس لیے آتی تھی کہ صبح ہو سکے اور وہ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد پڑھنے کے لیے ہنکا دیے جائیں، اور انہیں دنوں سے اس کے دل میں خانہ خالی خالی سا تھا۔ وہ کس چیز سے پر ہوگا اسے معلوم نہ تھا۔ وہ خوب دل لگا کر پڑھتی اور دادا میاں اسے شاباش دیتے۔ کبھی کبھی وہ اون اور سلائیاں لے کر بڑے قاعدے سے بننے بیٹھ جاتی۔ سلائی پر 50 خانے کیسے آپ کم ہو کر 25 رہ جاتے۔ وہ اس الجھن کو بھی پوری طرح سلجھانے کی کوشش کرتی۔ امی کو چھوٹے بہن بھائیوں سے اگر لمحہ بھر فرصت ملتی تو وہ ٹھہر جاؤ ابھی دیکھوں گی کہہ کر ٹال جاتی، لیکن جس طرح سلائی پر کم ہو جانے والے خانے کسی طرح پورے نہ ہو سکتے، اسی طرح اس کے دل کا خانہ کسی طرح پر نہ ہوتا۔ چلچلاتی دوپہر میں وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ادم مچاتی، بڑھ کے یہ بڑے سے درخت پر غلام لکڑی بھی کھیلتی، بھائی جان کے برابر اونچی جگہوں سے چھلانگیں لگاتی، پڑوس کی لڑکیوں کے ساتھ کچی امبیوں کی چٹنی بنا کر کھاتی، اپنے باغ کے کونے کھدروں میں ناچنے والے موروں کو پکڑنے کے لیے گھنٹوں داؤں لگاتی اور پھر صرف ان کے بکھرے ہوئے پروں کو سمیٹنے پر اکتفا کر لیتی، لیکن دل کا وہ خالی خانہ نہ بھرتا تھا۔ شاید اس خالی خانے میں اسکول کی ہی لگن ہو، کون جانے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں
تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.